جو آپ نے پہلے کیا اس وقت آپ کو منہ چھپانا چاہیے. آپ کو کیا تھوڑی بھی شرم نہیں آئی ہے؟ ایک بچی کو آپ نے مار دیا ہے. کیا آپ کے گھر میں بیٹی نہیں ہے؟ پروف نہیں ہوا. بڑے سمجھدار میں نے پروف نہیں ہوا. مجھے بتائیں کہ میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی ہے, کس طرح آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ کیا بچی کا میڈیکل غلط ہے؟ آپ کے طوطے بہت قیمتی تھے. ہو گیا نا, ہو گیا نا, بس کرنا ہوگی, بن گئی بس کرنا, بس کافی سمجھے کریں. مطلب یہ بس میرے خیال سے سمجھ نہیں آ رہی. اس میں یہ آج جو ریمانڈ لیا گیا 3 دن کا جناب 538/2029 کا وقوع ہوا ہے کہ حسن صدیقی, شیخ حسن صدیقی جو فیز 8 میں ہے, اس کی اہلیہ نے ایک تشدد کر کے 7 سال غالباً پولیس نے 8 اور 7 کے درمیان بچی کا جو ان کے گھر میں ملازمہ تھی ان کے ساتھ تشدد کیا گیا. اس کو جسم پہ ڈنڈے مارے گئے اور بے دردی سے اس کو زخمی کر کے خود ہی حسن صدیقی نے بیگم اختر ہاسپٹل میں لایا گیا جو ان فیز 8 میں ہے, بیریا میں. وہاں سے جو گارڈ تھے انہوں نے پولیس کو انفارم کیا. جب پولیس موقع پہ پہنچی تو حسن صدیقی موقع سے فرار ہو گیا تھا اہلیہ لے کے, لیکن پولیس نے بعد میں تگ و دو کر کے اس کو پکڑ لیا. اس میں 376 کی 302 اب آزاد ہو گیا کیونکہ 324 تھا. فرسٹ آف آل وہ بیمار تھی, 3 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. 8 اور 7 سال کی بچی ہے, یہ کہاں سے آئی ہے, اس کے والدین کدھر ہیں, مظفر گڑھ سے اس کا تعلق ہے. کیا بچی کو آپ نے بھیج دیا تھا؟ کیا بچی کو ویسے اس کی تنخواہ پہ رکھا گیا تھا؟ اتنی چھوٹی ایج میں جو بچی ہے ابھی تو اس کو اپنا آپ نہیں پتہ کہ میں کون ہوں, تو وہ بچی کیسے کسی کے گھر میں ملازمت کر سکتی ہے؟ بے دردی سے اس کو اس کے جسم پہ 12 نشانات ہیں, ٹانگوں پہ, گالوں پہ, کمر پہ, پسلیوں پہ اور جائے مخصوصہ پہ, جو کہ پولیس نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بچی کے ساتھ انتہائی بے دردی سے تشدد بھی کیا گیا اور زنہا بھی ریپ بھی کیا گیا. کیا بیوی, میرا یہ آئیو سے کوشچن تھا کہ بیوی کے سامنے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ وجہ ناز یہ تھی کہ اس کے جو طوطے تھے وہ پنجرے سے آزاد ہو گئے تھے بچی سے کہیں صاف کرتے وقت, تو اسی تیش میں آ کر اس نے مارنا شروع کر دیا اور اوپر والی منزل میں جا کے اس کے ساتھ ریپ کیا. کیا بیوی کے سامنے وہ بچی کے ساتھ ریپ اور مار کٹائی کر سکتا ہے؟ پہلا کوشچن تو میں نے آئیو سے یہ پوچھا. آئیو نے یہ دونوں سوال جواب دینے سے خود نہیں ناعلمی ظاہر کی اور یہ بھی کہا کہ اس بارے میں ہمیں پتہ نہیں, لیکن ڈنڈوں سے مرا ڈنڈے ہم ریکور کریں گے. سیکنڈ, جو کہ لاش لینے کے لیے جب اس کو اطلاع دی گئی تھی اس وقت زیر علاج میں تھی, بچی زندہ تھی, 324 تھا, تو بچی کے والدین کو جب انفارم کیا گیا تھا, کیا آئیو پھر SHO نے کیوں اپنی موجودگی میں مدعیت میں پرچہ درج کیا ہے؟ کیا پارٹی کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے
बेदर्दी से कत्ल किया गया है। उसके साथ कोई कपड़े, कोई मेडिकल, कोई DNA, कोई इस तरह की रिपोर्ट, कोई तीसरा बंदा। हमारी सर्वे के मुताबिक जो हमारी इंसानी हमदर्दी के तहत हमारी टीम है, जिसमें NGOs भी हैं, जिसमें मैडम जितने भी लोग हम शामिल हैं टीम के, हमने जगह पे जाके देखा, महल्ले से पूछा, वहाँ बैरिया का एक एरिया है, वहाँ सिक्योरिटी है। हमने हॉस्पिटल से तो हमने ग्रेस किया है, लेकिन जो एरिया वाइज से पता किया है कि बच्ची को ऊपर से छत से नीचे फेंका गया और बेदर्दी से उसके साथ ज्यादती की गई। और ये रियल एस्टेट का काम करता है, हसन सिद्दीकी, शेख हसन सिद्दीकी है, और लोगों को बड़े खुशी से बता रहा था कि मुझे तो वकुआ हुआ ही नहीं। ये बच्ची को खुद लेके गया है, जख्मी हालत में ले गया और ब्लीडिंग हो रही थी। सब मोहल्ले वालों ने बताया। हमने वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए, क्या पुलिस इसमें कितना सा इस केस को पुट अप करती है, लेकिन इसके साथ हम इंसानी हमदर्दी के तहत ये भी हम बयान देंगे और मीडिया को आने की इजाज़त नहीं देगी। मीडिया के साथ हम खड़े हैं, इंसानी हमदर्दी के साथ खड़े हैं। जिसकी भी बच्ची है वो हमारी बच्ची है, उसमें बेदर्दी से कत्ल किया गया। जो उसकी बेगम है, बेगम कलसूम बीबी, उसने उसको ठुड्डे मारे, उसके हाथों पे भी निशान थे। बच्ची को मारा, गला घोटा और उसको डंडों से मारपीट की गई। तीसरा बंदा कौन है, जबकि पुलिस इस बात से हमें बताने से गुरेजा है।